تو سیٹھی صاحب، پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے جب اجلاس کے شروع میں اپنی تقریر کی تو انہوں نے 3-4 باتیں جو اہم کیں، ان میں یہ تھا کہ کیونکہ جو اندازے لگائے جا رہے تھے، پریڈکشن تھی، اس حساب سے کیسز اوپر نہیں گئے، اس لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تفتان بارڈر اور تبلیغی جماعت پر کرونا پھیلانے کا سارا ملبہ ڈالنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صحت کا جو پورٹ فولیو ہے وہ صوبوں کے پاس جا چکا ہے، اس لیے یہ ان کا معاملہ ہے۔ اور سندھ حکومت وفاق کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، اور پیپلز پارٹی سندھ کارڈ مت کھیلے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا جو ہے، انڈیا پہ انہوں نے بہت زیادہ سخت تنقید کی۔ خواجہ آصف صاحب نے جواب میں کہا کہ آپ نے ملبہ صحت کے حوالے سے سارا پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں آپ نے 7 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک ہسپتال کا نام بتا دیں۔ اور 18ویں ترمیم ایک سیٹل معاملہ ہے، اس کو مت چھیڑا جائے۔ اور حکومت بجائے کرونا کے گرفتاریاں اپوزیشن کی اس پہ مصروف ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر صحیح طریقے سے لاک ڈاؤن ہو جاتا تو آج اتنی مشکلات نہ ہوتی۔ اور پی ایم ڈی سی جو ہیلتھ ریگولیٹر ہے وہ اس حکومت کے انڈر ڈس فنکشنل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے تقریر جو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی قومی اتحاد اور قومی سوچ نظر نہیں آتی، اور وزیر اعظم ایک طرف کہتے ہیں سب لوگوں کو کہ باہر جائیں اور کام کریں، اور خود آج وہ اس اجلاس میں موجود نہیں ہیں، وہ کس طرح کے لیڈر ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلی جو انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی کرونا آنے کے بعد، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی اختلافات بھلا کر وہ وفاق کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر جواب میں ان کو صرف اور صرف گالی ملی، اور صوبائی حکومت اپنے بجٹ سے اس وبا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کو وفاق کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ سیٹھی صاحب اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، میں سن رہا تھا وہ تینوں حضرات نے جو بات کی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے جذبے سے بولتے ہیں، مگر عام طور پہ کوئی نئی بات نہیں کرتے، پرانی باتوں کو دہراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پروجیکشنز تھے وہ ایک بڑی خطرناک سچویشن پینٹ کر رہے تھے، مگر اتنی خطرناک سچویشن نہیں ہوئی، اس لیے ہم اب لاک ڈاؤن کھولنے جا رہے ہیں۔ ایکچولی شاہ محمود قریشی صاحب خود جانتے ہیں، مگر ظاہر ہے وہ نہیں کہیں گے حقیقت کیا تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ ان کے جو پروجیکشنز تھے وہ بالکل ایکوریٹ تھے، کیونکہ ان کے نہیں تھے، وہ ایکسپرٹس کے تھے، وہ سیاستدانوں کے نہیں تھے۔ اور ایکسپرٹس یہی کہہ رہے تھے کہ یہ 1,00,000 تک جائے گا، شاید اس سے اوپر بھی چلا جائے اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوگا تو۔ مگر ہوا یہ کہ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے پہلے یہ پورے مارچ تک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹیسٹنگ کٹس ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ پھر پورا اپریل لگ گیا کہ جی کوئی آ رہی ہیں، کوئی نہیں آ رہی، کوئی صحیح ہے، کوئی صحیح نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ کرنے نہیں آتے، ٹیسٹ کٹس آ گئی ہیں مگر کرنا ہی نہیں آتا ٹیسٹ، ٹیکنیشینز نہیں ہیں۔ پھر ان ایون تھا کہ سینٹر میں کتنا ہے، پروونسز کے پاس کیا ہے، کیا نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا چائنا سے آ رہے ہیں، وہ سارے پروونسز سندھ والے کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے منگوائے ہیں چائنا سے، اور فیڈرل گورنمنٹ کہہ نہیں یہ ہمیں دے دیں آپ۔ مطلب اس قسم کی چیزیں چل رہی تھی۔ اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ٹیسٹنگ کٹس بھی آئی ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں۔ 2 دفعہ ایک بندے کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، کوئی نیگیٹو نکل رہا ہے، کوئی پازیٹیو 2 دفعہ نکل رہا ہے، کوئی 2 دفعہ نیگیٹو نکل رہا ہے، پھر تیسری دفعہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس قسم کی کنفیوژن، گورنمنٹ نے صحیح طریقے سے ٹیسٹنگ نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ انفیکٹ ہوئے یا کتنے نہیں ہوئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اتنی سیویئر سچویشن ہے، یہ غلط ہے، ایکچولی غلط ہے۔ ڈیٹا جتنا بھی ہے وہ پتہ نہیں ریلائبل ہے یا نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی، جو کہ خود تسلیم کرتے ہیں۔ وہ ایک وقت کہہ رہے تھے ہمارے پاس ہم 50,000 لوگ دن کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اب جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 20,000 ہم کر سکتے ہیں۔ 20,000 کر سکتے ہیں تو کون کر سکتا ہے؟ سندھ والے، کے پی والے، فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب والے، کس کے پاس کتنا کوٹا ہے، کون سی کٹس ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ سب ڈرامہ بازی ہے۔ دراصل یہ ان کے اوپر سیاسی پریشر ہے کہ ایک لاک ڈاؤن کھولا جائے، اور جو ہوتا ہونے دو۔ اور اسی سلسلے میں یہ عمران خان صاحب پہلے دن سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بس لاک ڈاؤن کھولو، لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا دھکا لگا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو پھر کچھ کرنا پڑا۔ اوپر سے سندھ حکومت جو ہے پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا وہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مراد علی شاہ جیسے، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پالیٹکس کھیلنے کا وقت ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہیلتھ کھیلنے کا وقت ہے۔
اور ہیلتھ ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ لاک ڈاؤن کیا جائے، شروع میں کیا جائے، کمپریہنسو کیا جائے، نیشنل کیا جائے، ٹوٹل کیا جائے، اور 6 ہفتے لاک ڈاؤن کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ کھولا جائے جب کنٹین کر لیا جائے. یہاں تو لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں، پہلے دن سے مساجد، تافتان، انٹرنیشنل فلائٹس. تو باہر سے ہی آیا نا یار، یہ ہم نے کوئی خود تو نہیں پروڈیوس کیا. اور وہ ذمہ داری کس کی تھی؟ فیڈرل گورنمنٹ کی تھی نا، پروونشل گورنمنٹ کی تو نہیں تھی. آل دس کمز انڈر فیڈرل گورنمنٹ. سو انفیکشن کے اندر آنا اور پھیلنا اسٹریٹ اوے 100% فیڈرل گورنمنٹ کی تھی. تیاری بھی نہیں تھی، سوچ بھی نہیں تھی. اور پھر میرا خیال ہے جو سوچ بھی تھی وہ یہی تھی کہ لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ کہتے رہ گئے افورڈ ہی نہیں کر سکتے، افورڈ ہی نہیں کر سکتے، میننگ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں غریبوں کے لیے، اور ہم بہتر یہی ہے کہ مر جائیں جس سے مرنا ہے اور معیشت چلتی رہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ تھی. تو یہ کہنا کہ جی وہ پروجیکشن یہ سب فضول بات ہے، غلط بات. اس کے بعد وہی کہ جی وہ یہ کہنا کہ جی تافتان اور تبلیغ. بات یہ ہے جی کہ شروع تو وہیں سے ہوا نا، تافتان، تبلیغ اور انٹرنیشنل فلائٹس، اور لوگوں کو گھر جانے دیا ایئرپورٹ سے. ہو کنٹرولز دی ایئرپورٹس؟ فیڈرل گورنمنٹ نا. سندھ گورنمنٹ ڈزنٹ کنٹرول دم، پنجاب گورنمنٹ ڈزنٹ کنٹرول دم، فلائٹ شیڈیولز اینڈ سو آن. تو یہ ساری بات. پھر یہ کہنا کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کا کہ جی ہیلتھ جو ہے وہ تو 10 سال سے پروونشل سبجیکٹ بنا ہوا ہے، تو اب ذمہ داری تو پروونسز کی. تو پھر ٹھیک ہے، پھر کے پی کی بھی ذمہ داری ہے اور پنجاب کی بھی ذمہ داری ہے، صرف سندھ کی ذمہ داری تو نہیں ہے، سبھی کی ذمہ داری ہے. اور کیونکہ کافی عرصے تک یہ کنکرنٹ سبجیکٹ تھا تو ہسٹوریکل ذمہ داری جو ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. تو ایکچولی اس میں سارے ذمہ دار ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، اسٹیبلشمنٹ، ایوری بڈی از پارٹ آف دس. ذمہ داری سب کی ہے جنہوں نے یہ سوشل کانٹریکٹ بنایا ہے جس کے اندر ہیلتھ اور سوشل سیکٹر کو بالکل اگنور کیا گیا ہے. کوئی بیلنس نہیں. سوشل سیکٹر کو اگنور کیا، غریبوں کو اگنور کیا، انکم انیکوالٹی بڑھتی گئی. اس کا ایک رزلٹ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اب سندھ کے اوپر پریشر پڑا ہوا ہے کہ جی آپ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، اور وہاں نفرتیں، ایتھنک بیسڈ سب نیشنلزم جو ہے وہ ابھر رہی ہیں. سو دس از دا پرابلم. اور یہ سندھ کارڈ سندھ گورنمنٹ از ناٹ پلئنگ دا سندھ کارڈ. یہ کارڈ جو ہے یہ کوئی اور ہی کھیل رہا ہے. اور میں اب کیا کہوں کون کھیل رہا ہے. تو باقی خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں؟ خواجہ آصف صحیح کہہ رہے ہیں یہ اس وقت نہیں ہے 18ویں ترمیم کی بات کرنے کا، اور مسئلے بن جائیں گے. اور انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ کے پی کی حال دیکھیے. آپ کہتے ہیں ہم نے اسپتال نہیں بنائے، تو آپ لوگوں نے کیا کیا پچھلے 7 سال میں؟ بائی دا وے آج کی خبر یہ ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، میں نے ابھی ٹویٹر پہ پڑھی ہے کہ نیشنل اسمبلی اسپیکر کیسر صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ انفیکشن ان کو ہوئی ہے کوک. اور وہ آج کی خبر یہ ہے، غلط ہے تو پھر معذرت، اگر صحیح ہے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہیں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں اب تبدیل کیا گیا ہے فار ٹریٹمنٹ. سارے کے پی میں کوئی پبلک ہسپتال نہیں ہے جو کہ اپنے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا خیال کر سکے. یہ آج کی خبر ہے. مطلب آئی ہوپ اٹس رانگ. آئی ہوپ وہ خیریت سے ہیں. آئی ہوپ اگر خیریت سے نہیں ہے اور کوئی ریکوائرمنٹ ہے میڈیکل اسسٹنس کی تو کے پی کے اندر جو پبلک ہاسپٹلس ہیں جس کا خیال کے پی کی حکومت کر رہی ہے وہ اپنے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کا خیال کریں گے. مگر اگر وہ پرائیویٹ اسپتال میں گئے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے. اچھا، بلاول بھٹو صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں. ایک بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تعاون کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہونی چاہیے اور اس کے تحت ایک پالیسی سارے ملک میں ہونی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہوا. آپ نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی تو بنا دی، ایک 3 اسٹار جنرل کو تو بتا دیا ہے، اور وہاں بیٹھ کے سارے بات بھی ایک ہی کرتے ہیں، مگر کوآرڈینیشن بالکل نہیں ہے. اور سب صرف سندھ حکومت نہیں، پنجاب حکومت بھی اور بلوچستان بھی اور کے پی کی حکومت بھی خود اپنے راستے پہ جا رہے ہیں. اچھا وہ کیوں؟ ایک طرف تو کہتے ہیں جی سینٹرل کمانڈ، دوسری طرف کہتے ہیں جی یو آر فری ٹو ٹیک یور اون ڈیسیژنس. وہاں اتفاق ہوتا نہیں ہے دراصل. کیونکہ اتفاق نہیں ہوتا تو پھر بعد میں ہوتا اچھا ٹھیک ہے جی یہ 2 چیزیں ہو گیا، باقی آپ جو مرضی چاہے کریں. ایسے نہیں ہوتا نا. اور مجھے افسوس ہے کہ ڈسپائٹ سینٹرل کمانڈ اتھارٹی فار کوآرڈینیشن اور میکنگ ون پالیسی، ایسے نہیں ہوا. اور یہ شروع ساری بات جو ہوئی ہے یہ یہیں سے ہوئی ہے. بازار کھلنے چاہیے، لاک ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے، مساجد کھلنے چاہیے، تراویح پڑھنی چاہیے، جھپکیاں ہونی چاہیے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور یہ سینٹرل گورنمنٹ کا یہ ہمیشہ موقف رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا یہ موقف رہا ہے، کسی اور حکومت کا یہ نہیں رہا. انہوں نے ظاہر ہے دیور آلسو انڈر پریشر بٹ دے وانٹیڈ ٹو ہیو دا لاک ڈاؤن. مگر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اگر اشارے دوسرے آ رہے تھے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور وہی ہوا.
آپ دیکھ لیں یہ جو پولنگ ہو رہی ہے تمکرا، ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یار چھوڑو پرے لاک ڈاؤن، باہر نکلو کام کرو اپنا، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، اللہ اللہ خیر سمجھو۔ اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ موقف آیا اور یہ عوام کی طرف بھی پہنچا اور عوام نے بھی اس کو اپنا لیا۔ نہ سندھ گورنمنٹ کہتی ہے اب ہم کیا کریں، اب ہو ہی گیا جو کچھ ہونا تھا، ہمارے تو سارے اب تو ناکام ہو گئے ہیں بیکاز فیڈرل گورنمنٹ نے سابوٹاج کر دیا ود اٹس advisories and notifications and confusing statements. So between Bilawal and Khaja Asif, they are saying the right things. Unfortunately, Shah Mahmood Qureshi Sahab is distorting the reality. اچھا آپ نے اس بات پہ کامنٹ نہیں کیا جو بلاول صاحب نے یہ بات کی کہ ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب سارے پاکستان کو، دیہڑی دار کو اور مزدور کو، ہر ایک کو کہہ رہے ہیں کہ باہر جا کے کام کریں، اور خود آج وہ ایوان میں موجود نہیں تھے، تو یہ کس طرح کی لیڈرشپ وہ دکھا رہے ہیں؟ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوا کہ جب یہ بلایا تھا اور وہ ویڈیو کانفرنس ہوئی تھی اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہاں بیٹھ کے آج بات کرتے ہیں، کچھ کامن کاز نکالتے ہیں، کچھ ایجنڈا بناتے ہیں، وہاں بھی پرائم منسٹر صاحب آئے اپنی بات کی اور چلے گئے۔ تو وہ تو ایٹیٹیوڈ ہے نا پرائم منسٹر صاحب کی کہ یہ اپوزیشن کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، یہ ہونے نہیں چاہیے، ان کو ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے، ون پارٹی رول ہونا چاہیے، اور مجھے پارلیمنٹ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، پارلیمنٹ وہ آپ کو پتا ہے وہ پارلیمنٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، میں کیا بتاؤں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اتنے امپورٹنٹ اس کے اوپر یہ سیشن ہو رہا ہے اسمبلی کا، اور جو آج کاروائی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی اتفاق رائے سے کوئی حکمت عملی بنے گی، کوئی اتحاد نظر آئے گا جب 3 سیشنز ہونے کے بعد، یا اسی طرح یہ ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے؟ نہیں، یہ ایسے ہی چلے گا، بالکل کوئی اتفاق نہیں ہوگا، یہ ایک دوسرے پر حملے ہی کریں گے، وہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، ایک دوسرے کو فنگر پوائنٹنگ کریں گے۔ ابھی تو آپ نے دیکھا نا 3 میجر لیڈرز نے یہ بات کی ہے، اور وہ جو اسمال آف فرائز جب آئیں گے نا تو وہ تو مور لوئل دین دا کنگ ہوتے ہیں نا، وہاں سے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ ہوگا اور یہاں سے بھی نون لیگ کی طرف سے بھی پھر یہ ہوگا، اور سندھ والے بھی ایک آدھ کھڑا ہو جائے گا بیچارہ، وہ کمزور لوگ ہیں پیپلز پارٹی والے وہاں، مگر اور کیونکہ ان کے اوپر بھی بہت بڑا دباؤ ہے، مگر یہاں آپ دیکھیے گا مشاہد اللہ صاحب کھڑے ہوں گے، باتیں کریں گے اینڈ سو آن، ادھر سے مراد کر وہاں بھی تو ہے نا فائر کریکرز، تو وہ تو نہیں چھوڑیں گے، وہ تو وہی پرانی پالیسی چلے گی۔ اور میں بائی دا وے یہ عرض کر دوں جاتے جاتے کہ یہ جو ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ایک نئی خبریں شروع ہو گئی ہیں آنی اخباروں میں، پہلے تو وہ باہر چھوٹی چھوٹی اخباروں میں آ رہی ہیں، ابھی بڑی اخبار میں نہیں آئی، کہ گورنر سندھ جو ہے نا اس کو تبدیل کیا جائے، یہ گورنر بڑا کمزور ہے، یہ کھڑکا نہیں رہا ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ٹھک نہیں کر رہا ہے، یہ تو میں بس نام نہیں لینا چاہتا جس صاحب کا نام آ رہا ہے، مگر میں یہی کہوں گا کہ وہ ہی از پارٹلی رسپانسبل فار دا سچویشن ٹوڈے، بیکاز یہ عمران خان صاحب کو لانے والے وہی ہیں، پلاننگ کرنے والے وہی ہیں، اور اگر ایسی صورت حال ہوئی تو بڑی افسوس کی بات ہوگی۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر وہی صاحب کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو سندھ کے باشندے بھی نہیں ہیں، ڈومیسائلڈ ہی نہیں ہے سندھ میں، تو انڈر دا رولز کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ اگر گورنر ہے تو اسی پروونس کا ہونا چاہیے، مسٹ بی ڈومیسائلڈ فرام دیٹ پروونس۔ تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی سچویشن ہے، یہ صرف کائٹ فلائنگ ہے، مگر یہ دھمکی ہے کہ گورنرز رول جو ہے وہ ہم یا ایک نیا بندہ لا سکتے ہیں یا اسی اسماعیل صاحب سے ہم اور ٹائٹ کروا سکتے ہیں، تو یہ دس از پارٹ آف دا پالیٹکس دیٹس گوئنگ آن، اٹس ویری انفارچونیٹ۔ جی واقعی بہت ہی، یہ تو قوم کی بدقسمتی ہے کہ اتنی بڑی چیز کے اوپر، مسئلے کے اوپر بھی اگر ایک اتفاق رائے نہ ہو سکے۔ اچھا ابھی ہمیں یہاں وقفہ لینا ہے، وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اب جو یہ نیا لاک ڈاؤن ہے اس میں کیا چیزیں کھل گئی ہیں، کیا چیزیں بند ہیں، اور ان کے اثرات کیا ہوں گے، ایک وقفے کے بعد۔